پوری دنیا میں درجنوں جگہ ٹرائل جاری ہیں جن میں دیکھا یہ جا رہا ہے بڑھتی ہوئی اموات کے باوجود ایک امید کی کرن سامنے آئی ہے۔ امریکہ اس وقت ایک عجیب کشمکش میں مبتلا اور اس کا ثبوت ٹرمپ کی بدحواسی ہے کہ وہ ابھی تک اس بات پر ڈٹا ہوا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک طرف تو وبا کے خلاف تیزی سے ویکسین بنانے کا کام جاری ہے اور دوسری طرف موجودہ ادویات کا کووڈ-19 پر کلینکل ٹرائل بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ جلد از جلد قیمتی جانوں کو بچانے کا کوئی راستہ نکالا جائے۔ اس حوالے سے جب ویکسین کی ٹائم لائن میں کافی تیزی آئی ہے کہ چائنا اور یو کے کی آکسفورڈ یونیورسٹی الگ الگ اسے سپٹمبر میں لانچ کر رہے ہیں، وہاں ایک دوائی جو ہے ریمیڈی سیور، وہ اس کے حیران کن نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اس دوائی کی پوری دنیا میں درجنوں جگہ ٹرائل جاری ہیں جن میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کرٹیکل مریضوں کو بھی بڑی تیزی سے صحت یاب ہونے میں مدد دے رہی ہے، اور اب اس کے ایک نئے ٹرائل کے نتائج سامنے آئے ہیں جسے امریکن سائنٹسٹ نے ایک اہم بریک تھرو قرار دیا۔ اس اینٹی وائرل ڈرگ نے مریضوں پر قابل ذکر اثرات ڈالے ہیں اور اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ برے ترین معاشی حالات اور بڑھتی ہوئی اموات کے باوجود ایک امید کی کرن سامنے آئی ہے۔ وبا نے اس وقت امریکہ سمیت پوری دنیا کو بدترین معاشی بحران میں مبتلا کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ دوسرے جنگ عظیم کے بعد جرمنی نے اپنے ملک میں سب سے بڑی کساد بازاری کی پیشن گوئی کی ہے۔ امریکہ اس وقت ایک عجیب کشمکش میں مبتلا اور اس کا ثبوت ٹرمپ کی بدحواسی ہے کہ وہ ابھی تک اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ وائرس ووہان کی لیبارٹری سے نکلا اور اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس کو بھی اس نے مسترد کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں ایک رپورٹر نے صدر ٹرمپ سے پوچھا کہ آپ نے ابھی تک کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ وائرس ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی سے شروع ہوا تھا؟ تو اس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ہاں میں نے دیکھا ہے، لیکن انہوں نے اس کی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ یہی نہیں، کبھی وہ چائنا سے اس کا ہرجانہ لینے کا اشارہ دے دیتے ہیں، کبھی سعودی عربیہ کو اپنی تیل کمپنیاں بچانے کے لیے سعودی عرب سے فوجیں نکالنے کی دھمکی دے دیتے ہیں، اور تو اور انہوں نے عالمی دائرہ صحت کی نہ صرف امداد بندی کر دی بلکہ اس پر اب چائنا کے تعلقات عامہ کا دفتر کا کردار ادا کرنے کا بھی الزام لگا دیا۔ واپس آتے ہیں وبا کی تاریکی میں امید کی کرن پہ۔ نئی بیماری کے خلاف کامیاب علاج کے پہلے ثبوت میں دوائیوں سے بچنے والی طبی اعداد و شمار کے کلینکل ٹرائل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مریضوں کو وبا کے خلاف استعمال ہونے والی دوائیوں کے مقابلے میں مریضوں نے 30% زیادہ تیزی سے ریکور کیا۔ یعنی اگر ایک وبا کا مریض عام ادویات سے 10 دن میں صحت یاب ہو رہا تھا تو اس دوائی کے استعمال سے وہ 7 دن میں صحت یاب ہو گیا۔ اب اس ٹرائل سے پہلے امریکہ میں 115 مریضوں پر اس کا ٹرائل کیا گیا تھا، جن میں 113 ایک ہفتے سے 10 دنوں کے اندر صحت یاب ہو گئے، جبکہ صرف 2 کرٹیکل مریض دیر سے صحت یاب ہوئے۔ موجودہ اعداد و شمار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ریمیڈی سیور جو ہے یہ مریض کی جلد صحت یابی کے لیے کلیئر کٹ انتہائی حوصلہ افزا اور مثبت اثرات ڈالتی ہے، اور یہ بات ٹرمپ انتظامیہ کے انتہائی اہم ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے تحقیق کے نتائج آنے کے بعد کہا۔ ڈاکٹر فاؤچی نے اس تحقیق کو 80 کی دہائی میں ایڈز کے خلاف غیر معمولی رزلٹ دکھانے والی ریٹرو وائرل سے تشبیہ دی اور ریمیڈی سیور کو اس کو ایبولا وائرس کے خلاف ایک تحقیق میں ناکام ہو گئی تھی جسے عالمی ادارہ صحت میں گزشتہ ہفتے جاری کیا گیا۔ اب WHO کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ چند اور ادویات کے ٹرائل آنے میں ہم بہت جلد اس قابل ہو جائیں گے کہ بڑھتی ہوئی اموات کے شرح کو ان ادویات سے کنٹرول کر سکیں۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی عالمی ادارہ صحت پہ تنقید کے حوالے سے ان کے نقادوں کا اور کرٹکس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے رد عمل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ٹرمپ نے چائنا پہ یہ بھی الزام لگا دیا ہے کہ وہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں تاکہ انہیں دوبارہ صدر منتخب ہونے سے روکا جائے۔ چائنا کی وزارت خارجہ نے ان سب کو ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے وائرس سے نمٹنے کے لیے مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا، اور اس وقت امریکہ میں صرف وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 65,000 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر 27,000 اموات کے ساتھ برطانیہ اور تیسرے پہ اٹلی اور 28,500 اموات کے ساتھ وہ تیسرے نمبر پہ۔ اب آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی طرف آ رہا ہے، اور فلوریڈا میں اگلے ہفتے ریسٹورنٹس میں 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھ کے کھانا کھانے پہ پابندی ختم کر دی جائے گی، لیکن ماہرین ابھی تک بضد ہیں کہ صرف ویکسین ہی اس مکمل لاک ڈاؤن سے دنیا کو بچا سکتی ہے، اور اس سال کسی نہ کسی صورت میں انسانیت لاک ڈاؤن کا شکار رہے گی۔ اس وقت دنیا وبا سے زیادہ تباہ کن معاشی بحران سے ڈر رہی ہے، اور اسی ڈر نے انہیں دم گھٹنے والے لاک ڈاؤن کے قواعد و ضوابط میں تبدیلی کرنے پہ مجبور کر دیا۔ بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن نے کہا کہ آدھی عالمی افرادی قوت تقریباً 1.6 بلین لوگ فوری طور پہ اپنی روزی روٹی کے ذرائع سے محروم ہونے کے خطرے کا سامنا کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ متاثرہ شعبوں میں سے ایئر لائن انڈسٹری ہے۔ انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن ان کا کہنا ہے
کہ گزشتہ سال مارچ میں اسی دورانیے کے مقابلے میں عالمی ہوائی ٹریفک کو نصف سے زیادہ بڑی کمی کا سامنا دیکھنا پڑا. اب طیارہ ساز کمپنی بوئنگ جو ہے انہوں نے اپنی افرادی قوت کو 10% کم کرنے اور پیداوار کو کم کرنے کے منصوبوں کا بھی اعلان کیا ہے، جبکہ یورپین کمپنی ایئر بس کو بھی بڑے نقصان کی اطلاع ملی ہے. اب وبا کی وجہ سے انرجی کے استعمال میں ناقابل حد تک یقینی وہ کمی ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے انڈسٹری بلکہ بڑے بڑے ممالک کی تباہی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. کل رات کو میری ایک بڑا تفصیلی میسیج ایکسچینج ہوا پرائم منسٹر عمران خان سے، اور جس میں میں نے ان کو کہا کہ جہاں جہاں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے وہاں پہ بھی یہ بہرحال ابھی تک کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں آئے. تو مجھے عمران خان نے کہا کہ یہ میں پرائم منسٹر عمران خان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو اب ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ بھی اس بات کو ایکنالج کرنا شروع ہو گئی ہیں کہ لاک ڈاؤن سے وہ گلا گھونٹ دیں گے پوری اکانومی کا اور معیشت کا، اور ایک سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے کہ جن ایریاز میں یہ وائرس ہے یا جن ایریاز میں یہ ڈیولپ ہو رہا ہے ان کو اگر لاک ڈاؤن کر کے ٹریٹ کیا جائے تو وہی اس کا حل ہے. پورے ملکوں کو باقاعدہ لاک ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا. اس میں سویڈن کی بھی بڑی اگزامپل ہے. بہرحال یہ ایک بڑی خوشائن خبر ہے کہ ٹرائلز جو ہیں وہ سکسیزفل ہو رہے ہیں. میں اس کے متعلق آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا، بٹ فار دیٹ یو ہیو ٹو سبسکرائب ٹو دا چینل, پریس دا بیل آئیکن. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.